اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مگر مہاساگر بنانے میں احسان سب کا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آج 15 اگست کا دن ہے اور یہ تاریخ ہمارے اس ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہے۔ ہمارے اس ہندوستان کو انگریزوں نے اس ہندوستان کو غلام کیا اور ہمارے ہندوستانیوں پہ طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ ہمارے ہندوستانیوں کو جس طریقے سے بھی ہوتا انگریز ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا، لیکن آپ حضرات صبح سے بچوں کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے، نعت شریف کے ذریعے آپ حضرات آزادی سے متعلق تمام کی تمام باتیں سن چکے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف مختصر سی باتیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، جب ہندوستان کے اوپر انگریز قابض ہو گیا اور انگریز کا سکہ اس ہندوستان پر جم گیا تو انگریز نے اپنی حکمرانی کرنی شروع کر دی۔ انگریز کی حکومت، انگریز کے قانون، جو انگریز چاہتا ہر ایک قانون اس ملک میں انگریزوں کا چلنا شروع ہو گیا۔ جب انگریز ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اس کے بعد علماء کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے آشیانوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے کہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری، یہ پیارا وطن ہمارا ہے، اور اس دیش کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، اس ہمارے پیارے وطن کے اوپر ایک ناپاک قوم قابض ہو چکی ہے، اور وہ اس ملک کے اوپر قابض ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستانیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کر رہی ہے، ہندوستانیوں کو طرح طرح سے ستا رہی ہے، تو وہ اپنے آشیانوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنی شروع کر دی، انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنی شروع کر دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہندوستان بڑی جدوجہد اور بڑی قربانی کے ذریعے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ یہ کوئی ہمیں نذرانے میں پیش نہیں کیا گیا، یہ ہمیں تحفے میں نہیں ملا۔ اس ملک کے اوپر ایسی قوم کی حکومت تھی، اس ملک کے اندر ایسی قوم قابض تھی کہ جس کی حکومت میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ اتنی لمبی چوڑی حکومت والی قوم ہمارے اس ملک کے اوپر قابض تھی، لیکن علماء دیوبند نے، علماء کرام نے جب دشمن کا مقابلہ کیا تو دشمن کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ سب اس مدرسے کی طاقت ہے، ان مدرسوں میں جو سکھایا جاتا ہے اس علم کی طاقت ہے، اچھے اعمال کی طاقت ہے کہ اتنی مضبوط قوم ہتھیاروں سے لیس ہے، لیکن ہندوستانیوں کے پاس اتنی بڑی تعداد میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی مضبوط ہتھیار نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن ایمان کی طاقت میں،
انگریز کو ہرا دیا اور ایک دن اس ملک سے انگریز بھاگنے پر مجبور رہ گیا۔ میرے بھائیوں، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے علماء کرام نے بڑی بڑی جد و جہد کی، بڑی بڑی قربانی پیش کی۔ تھامسن ایک انگریزوں کا ایک بہت بڑا ادھیکاری ہے۔ وہ اپنے ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میں چاندنی چوک پر اپنے آفس میں آیا، دلی کی بات ہے کہ میں چاندنی چوک میں اپنے آفس میں آیا، تو جب میں اپنے آفس کے پاس پہنچا تو میرے آفس کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان پڑا ہوا تھا، تو مجھے مردوں کی بو آئی، اور جب وہ بو آئی تو میں نے جب بو محسوس کی، یعنی ایسے کہ مردے سڑ رہے ہیں یا مردوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، انسانوں میں کسی زندہ چیز میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور اس کی جب اس کو بو آئی یعنی سڑاند آئی، تو وہ انگریز لکھتا ہے کہ میں اپنے کمرے کے پیچھے جا کر دیکھا، جب پیچھے جا کر دیکھا تو 40 علماء کرام کو رسیوں میں باندھ کر ڈال رکھا ہے، اور ان سے انگریز کہہ رہا ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر لو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں تھے، ہم انگریز کے خلاف نہیں ہیں، ہم انگریز کے خلاف مقابلہ نہیں کریں گے، جنگ نہیں لڑیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا انگریز ان کو مجبور کر رہا ہے کہ اگر تم نہیں کہو گے تو ایک طرف دہتے ہوئے انگارے ہیں، اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہیں ان دہتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا جائے گا، تمہیں جلا دیا جائے گا، تمہیں راکھ کر دیا جائے گا۔ تھامسن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 40 کے 40 علماء آگ پر جل گئے، راکھ ہو گئی، لیکن کسی نے بھی انگریز کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ 40 کے 40 علماء کو انگریز نے جلا دیا، ختم کر دیا، اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر انگریز کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا۔ تھامسن پھر کہتا ہے کہ ابھی وہ جلے نہیں، اور 40 علماء کی جماعت پھر سے لائی گئی، اور ان کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، ان کو گاڑیوں سے نیچے پھینک دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ دیکھو یہ بھی علماء کی ایک جماعت تھی، ہم نے ان سے بھی یہ شرط رکھی تھی کہ کہہ دو کہ ہم تمہارے مقابلے میں 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں تھے، ہم تمہارے مقابلے میں آئندہ بھی نہیں آئیں گے۔ اور تھامسن کہتا ہے کہ ان 40 علماء نے ان 40 علماء کو اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھا، لیکن ان 40 کے 40 علماء نے بھی انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا، اور انگریز نے ان 40 علماء کو بھی اٹھا کر اس آگ کے اندر پھینک دیا۔ کس لیے یہ علماء کرام کی جماعت اپنے بچوں کو یتیم کرا رہی ہے، اپنی بیویوں کا سہاگ اجاڑ رہی ہے، اپنی بہنوں کا پیار اجاڑ رہے ہیں، صرف اس وطن عزیز کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے، اس وطن عزیز میں رہنے والوں کے لیے، آزادی کے لیے۔ میرے بھائی تھامسن کہتا ہے کہ اتنی مضبوط قوم میں نے جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں نہ میں نے کہیں پڑھا ہے، نہ میں نے کہیں سنا ہے، اور نہ کوئی اتنی مضبوط قوم میں نے آج تک دیکھی ہے جتنی مضبوط قوم یہ علماء کی جماعت ہے۔ جل گئے، راکھ ہو گئی، لیکن علماء نے انگریز کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ میرے بھائیوں، انگریز طرح طرح کی انگریز کی جو پھانسی تھی وہ بھی ایک عجیب طریقے کی تھی۔ ایک ہاتھی کو ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا جاتا، علماء کو اس پر ہاتھی پر چڑھایا جاتا، اور اس درخت میں ایک رسی لٹکا کر علماء کی گردن میں ڈال دی جاتی، اور جب اس رسی کو علماء کی گردن میں ڈال دیا جاتا تو میرے بھائیوں ہاتھی کو آگے چلایا جاتا، اور علماء کرام اس پھندے پر جھولتے رہ جاتے، آنکھ پھٹ جاتی، یہاں تک کہ وہ دم توڑ دیتے۔ چاندنی چوک سے لے کر اور خیبر تک، ایک انگریز خود اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ میرے بھائیوں،
इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद आज हमारा वतन अजीज आजाद है, लेकिन आज फिर से हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। आज फिर से हमें नीचा दिखाने की, दो दर्जे का इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें जमीन में मिलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे रहबरों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे रहबरों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाइयों, आज काले अंग्रेज हमारे ऊपर ऐसे मुसल्लत हो गए हैं कि अंग्रेज भी इतना जालिम कौम नहीं थी, अंग्रेज भी इतना जालिम नहीं था जितने आज काले अंग्रेजों की औलाद हमारे ऊपर मुसल्लत होती जा रही है। और ये सारी कहानी सिर्फ हमारे ईमान की है कि आज हमारे ईमान में कमजोरी आई, हमारे आमाल में कमजोरी आई, तो तमाम के तमाम कारनामा हमारे सामने आ रहे हैं। आज हमारे ऊपर काले अंग्रेज ऐसे मुसल्लत हो गए, अगर किसी मुसलमान को पकड़ ले, किसी मुसलमान को निशाना बनाए, अगर वो माफी भी मांग रहा है, अगर वो जमीन पर पड़कर हाथ पैर भी जोड़ रहा है, लेकिन इतने जालिम काले अंग्रेज हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए कि उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है और उनकी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो मेरे भाइयों, हमें इनसे भी बचना है, हमें इनसे अपनी नस्लों को भी बचाना है, अपने अजीज को भी बचाना है, अपने घराने को भी बचाना है, अपनी माँ बहन की इज्जतों को भी बचाना है। और इन सब के लिए हमें अच्छे आमाल की जरूरत है। कुरान मजीद में है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो। अगर हम सच्चे पक्के मुसलमान और आमाल अच्छे होंगे तो हमारे तमाम के तमाम बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। ये दुश्मन कौमें जो हमारे सरों पर चढ़ी नहीं आ रही है, ये तमाम की तमाम हमारे पैरों में आ जाएंगी। लेकिन अगर हमारे आमाल बिगड़े तो हमारी भी हालत बिगड़ जाएगी और ये कमजोर ताकत हमारे सरों पर चढ़कर ललकारेगी और हमें बिल्कुल मुर्दा इंसान बनाकर छोड़ेगी। तो मेरे भाइयों, हमें अपने आमाल सुधारने की जरूरत है, कुरान पर अमल करने की जरूरत है, शरीयत पर चलने की जरूरत है। कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अभी आप हजरत वाला के बयान